السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، آج بزنس اور سرکاری نوکری، خاص طور پر میں مدارس کے طلباء، علماء کرام اور دیگر وہ لوگ جو کالج سے بھی تعلق رکھتے ہیں لیکن وہ گورنمنٹ جاب کی اہمیت اور اس کی افادیت سے ناواقف ہیں، تو میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بزنس اور تجارت یہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت برکت رکھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تجارت بہت ہی نفع کی چیز ہے اور بہت ہی زیادہ منفعت بھی ہے۔ اس میں کمی اور زیادتی، ہمیشہ اتار اور چڑھاؤ اس میں لگا رہتا ہے، لیکن جہاں تک بزنس کی بات ہے اور تجارت کی بات ہے، اگر ہمارے پاس وسعت ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسباب و وسائل دیے، اور پھر بعض وہ حضرات ہیں جو ہے بالکل ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن وہ دماغ کا استعمال کرتے ہیں اور اپنی صلاحیت کا استعمال کرتے ہیں اور انتھک کوشش کرتے ہیں تو بزنس میں کامیابی حاصل ہو جاتی ہے۔ لیکن عمومی طور پہ مدارس کے طلباء کے پاس اسباب و وسائل کی بہت کمی ہوتی ہے، اور مدرسے کی فراغت کے بعد یا تو مدرسہ میں مدرس ہوتے ہیں یا مسجد میں امام ہوتے ہیں، تو ان کی امامت مبارک، ان کے مدرسے میں پڑھنا پڑھانا مبارک، میں اس سے روکنا اور منع نہیں کرتا، لیکن ایسے حضرات جو مدارس سے جڑتے ہوئے اور دین کی خدمت کرتے ہوئے، اور جو ہے بعض حضرات وہ ہیں جو اپنی زندگی ٹیوشن پر گزار رہے ہیں، بعض حضرات وہ ہیں جو بہت ہی دقتوں اور پریشانیوں سے گزر رہے ہیں، ان کے پاس علمی لیاقت نہیں ہے کہ وہ مدارس میں تعلیم دے سکیں، یا پھر حالات سے دوچار ہیں، تو ایسے حضرات کو میں اس بات کے طرف متوجہ کرتا ہوں کہ آپ کسی طرح 2-4 سال گزار لیں دقتوں سے، پریشانیوں سے، اور اس کے بعد آپ اسی درمیان میں محنت کریں اور گورنمنٹ جاب حاصل کریں۔ گورنمنٹ جاب کے کیا فائدے ہیں یہ عمومی طور پہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، تو بہت ہی قلیل اور چند باتوں میں آپ کو سرکاری یا گورنمنٹ جاب کے فائدے آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ گورنمنٹ جاب آسانی سے نہیں ملتی، اس کے لیے تھوڑی محنت اور مجاہدہ کی ضرورت ہے۔ جب ہمیں جاب حاصل ہو جاتی ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک اماؤنٹ فکس ہوتی ہے، آپ کو اتنی رقم ہر حال میں ملنی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اطمینان قلب بھی ہوتا ہے کہ چلیے بھائی اب ایک جگہ ہم متعین ہو گئے ہیں، اب ہم ساتھ میں دین کی خدمت ہو یا فیملی کو آگے بڑھانا ہو اور بچوں کی تعلیم و تربیت میں کافی مدد ملتی ہے۔ اس کے علاوہ ہر سال آپ کو ڈی اے یعنی مہنگائی بھتہ اور انکریمنٹ، یہ ہر سال کچھ نہ کچھ اضافہ ہوتا رہتا ہے، یہ آپ کو ہم آگے دوسری ویڈیو میں پوری تفصیل سے بتائیں گے۔ اس وقت اتنا بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہر سال ایک مختصر اماؤنٹ، یعنی آپ کو جس کو 1000-2000 آپ مان کے چلیے کہ ہر سال اضافہ ہونا ہی ہے۔ تو آج اگر آپ کی ابتدائی تنخواہ اگر آپ کی 30 ہے یا 25 ہے یا 35 ہے، تو آج 35 ہے یا 30 ہے، کل آگے 10 سال کے بعد آپ کی تنخواہ 40، 45 اور 50 ہوگی۔ پھر آپ جو ہے انشاءاللہ اس میں اضافہ ہی ہوتا رہے گا، آپ کی تنخواہ سے کچھ نہ کچھ پیسے کٹتے رہیں گے اور سرکاری کھاتے میں وہ ہوتے ہیں، اور بعد میں جب آپ ریٹائرمنٹ لیں گے تو ایک بڑی اماؤنٹ آپ کو حاصل ہوتی ہے۔ ابھی آپ کی شروعات میں 30-35 ہے، لیکن جو ہی آپ 50 سال 60 سال یعنی آپ ریٹائرمنٹ کے قریب پہنچیں گے تو اس وقت تک آپ کی تنخواہ 70-80-90 یہاں تک کہ لاکھ بھی پہنچ سکتی ہے، پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ بزنس میں آپ
منتھلی بھی آپ لاکھوں کما سکتے ہیں اور منتھلی آپ 5,000 بھی کما سکتے ہیں، یعنی وہ کافی دقتوں اور مجاہدوں کے بعد وہ بزنس میں ترقی ملتی ہے۔ تو بزنس کرنے والے بھی بزنس کر رہے ہیں اور کرتے رہیں، لیکن جن کے ساتھ حالات ہیں اور غربت ہے تو پھر کیا کریں؟ محنت سے پڑھائی کریں، دماغ کا صحیح استعمال کریں، وقت کا صحیح استعمال کریں اور آگے بڑھیں۔ اس کے لیے گورنمنٹ جاب کے لیے مدرسہ بورڈ یا اسٹیٹ بورڈ، یہ دونوں کی میں سے کوئی ایک سند آپ کو ہونا ضروری ہے۔ اچھا، یہ ہے ٹیچنگ جاب۔ ٹیچنگ جاب کے علاوہ بھی بہت سارے جاب ہیں، بہت ساری فیلڈ ہیں جس میں سرکاری نوکری آپ کو ملتی ہے۔ میٹرک پر بھی ہے، انٹر پر بھی ہے اور بی اے پر بھی ہے، یعنی اگر یہ کہا جائے فوقانیہ پر بھی ہے، مولوی پر بھی نوکریاں ہیں اور بی اے پر بھی نوکریاں، بہت ساری نوکریاں ہیں، لیکن ان سب نوکریوں کے لیے بھی مجاہدہ کرنا ہوگا۔ تو یہ باتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ جو ہے گورنمنٹ جاب کے فائدے سے ناواقف ہیں، اور جہاں تک رہی بات مدارس کے طلباء، بہت سے ایسے بھی ہیں جو جاب حاصل ہونے کے بعد دینی خدمات سے بالکل آزاد ہو جاتے ہیں، بلکہ ایسا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی ایک نعمت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا صحیح مصرف لائیں اور ہماری تنخواہ کے ذریعے سے کوئی ایک مکتب بھی چلتا رہے۔ یعنی اگر اللہ نے 35 ہزار دیا ہے تو آپ کوئی ایسا مکتب بھی قائم کر دیجئے جس میں 2,000 4,000 یا 5,000 خرچ کرنا پڑے، یا کچھ لوگوں کو جوڑ کر آپ بھی اس میں خرچہ دیں اور مکتب کا نظام چلوائیں، یا خود آگے آپ کی نگرانی میں چلے۔ ایسا نظام اور بچوں اور لوگوں کی تربیت، جوان اور بوڑھوں کی تربیت کا بھی ایک نظام و سلسلہ قائم ہو، یعنی ایک عالم دین اور ایک طالب علم، مدرسے سے تعلق رکھنے والے، مدرسے کے فارغین کو اگر جاب ملتی ہے تو وہ اطمینان سے نہ بیٹھیں، بلکہ دینی خدمات کے ساتھ جو ہے زندگی گزاریں۔ یعنی جاب کا جو ٹائم ہے وہ پورا وقت اپنا جاب میں دیں، یعنی اس میں ڈیوٹی میں دیں، نوکری میں دیں۔ اس کے بعد جو فارغ اوقات ہیں یا چھٹیاں ہیں اس میں اور خالی اوقات میں تعلیمی تربیتی نظام قائم کریں اور اپنی زندگی کو خوشگوار بنائیں، دنیا بھی اور آخرت کو بھی کامیاب بنانے کی کوشش کریں۔ تو جنہوں نے جاب حاصل نہیں کیا ان کے لیے پیغام ہے کہ کوشش کریں، انشاءاللہ جاب آپ کو بھی ملے گی۔ بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ مدارس کے طلباء وہ طلباء ہوتے ہیں جو دنیا کے ہر میدان میں، ہر فیلڈ میں جس کمپٹیشن میں بیٹھ جائیں وہ یقیناً وہ کامیابی ان کو حاصل ہوتی ہے اور اس میدان کو فتح حاصل کرتے ہیں۔ آپ بہت سارے دیکھیے، بہت سارے علماء کرام ہیں جو ڈاکٹر بھی بن گئے، انجینئر بھی بن گئے اور یہاں تک کہ افسر بھی بن گئے۔ کیوں بن گئے؟ کیونکہ انہوں نے مجاہدہ کیا۔ اب یہ ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مجاہدہ کریں، اور مزید ہم معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس طرح کی رہنمائی کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں۔ انشاءاللہ آپ کو میں مختلف جو ہے طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے تیاری کریں کہ آپ جو ہے کمپٹیشن کو فیس کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو آپ دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ بہت سارے جو ہے ایسے طلباء ہیں، ایسے لوگ ہیں، مدارس کے فارغین ہیں جن کو ان باتوں سے ناواقفیت ہے، ان چیزوں سے ناواقف ہیں، تو اس وجہ سے وہ کچھ نہیں دھیان دیتے۔ لیکن جب ایج نکل جاتا ہے، عمر نکل جاتی ہے اور یعنی تقریباً 40 پہنچ جاتی ہے، پھر اس کے بعد بھی راستہ ہے، اس کے بعد بھی اور ترقیات کے راستے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کو دوسری ویڈیو میں بتائیں گے۔ تو اپنے وقت کی حفاظت کرتے ہوئے ہم تیاری میں لگے رہیں، انشاءاللہ کامیابی قدم چومے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔